الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ حیدرآباد کی مقدس سرزمین پر متعدد اولیاء، صوفیاء، علماء ہندوستان و بیرون ہند کے مختلف مقامات سے تشریف لائے۔ انہیں صاحب تصرف و صاحب علم بزرگان دین اور علماء کرام میں سے حضرت مولانا محمد زما خان شہید علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ہے۔ آپ کا نام محمد زما خان ہے اور آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک محمد عمر خان رحمۃ اللہ علیہما ہے۔ آپ کی ولادت شاہجہاں پور میں ہوئی اور آپ کے والد شریف زادے صالحین میں سے تھے۔ نہایت خانے، بے حد متوکل اور قناعت و توکل کو پسند فرماتے تھے، اور آپ کے والد گرامی نے سپاہانہ زندگی بسر کی تھی۔ حضرت زما خان شہید علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ماہ ذوالقعدہ کی 3 تاریخ 1242 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت ماہ ذی الحجہ کی 7ویں شب ہفتم یعنی 6 ذی الحجہ کے گزرنے کے بعد جو شب آئی، شب ہفتم کی مغرب کے نماز مغرب کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور سن تھا اس وقت 1292 ہجری۔ چنانچہ ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ کے شب میں آپ کا عرس مبارک بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ حضرت کا مزار انور شاہلی بنڈا بائیں جانب روپ لال بازار کے لبے سڑک موجود ہے، اور بڑی آپ کی گنبد شریف ہے۔ آپ کا مدرسہ بھی وہیں موجود ہے۔ اس وقت اس کے کچھ حصے کو مسجد بنایا گیا ہے۔ دکن کی تاریخ پر لکھی گئی متعدد کتابوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، خاص طور پر تذکرہ اولیاء دکن محبوب ذی المنن۔ اس کی جلد دوم میں حضرت عبد الجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں، آپ نے تفصیل سے آپ کی سیرت پاک کے گوشے متعدد طریقے سے اور بہت سارے صفحات پر تحریر فرمائے ہیں۔ علاوہ اس کے آپ کے ایک برادر محترم، برادر صغیر تھے، جن کا نام حضرت مسیح الزماں رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی سیرت پاک پر ایک بزرگ نے تفصیلی بڑی ضخیم کتاب تحریر فرمائی۔ مؤلف کا نام ہے حضرت منشی مظفر حسین خان صاحب سلیمانی شاہ آبادی۔ یہ کتاب مطبع نول کشور سے چھپ چکی تھی لکھنؤ میں۔ چنانچہ جس کتاب کا نام ہے حیات مسیح یعنی مسیح الزمان خان علیہ رحمہ کی سیرت پر یہ لکھی گئی کتاب ہے، تو اس میں بھی تقریباً متعدد صفحات پر حضرت زما خان شہید علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ علاوہ اس کے آپ کی ایک مشہور کتاب ہے، آپ کی اپنی تصنیف حضرت زما خان شہید رحمت اللہ علیہ کی ہدیہ مہدویہ، جس کا شہرہ اس زمانے میں ہند و بیرون ہند کے کئی ایک ممالک میں ہوا، اور اس کتاب کو بڑا سراہا گیا۔ آج بھی ماشاءاللہ یہ کتاب صفحہ ہستی میں موجود ہے، اگرچہ کہ دوبارہ اس کی طباعت نہیں ہوئی ہے۔ ضخیم کتاب ہے ہدیہ مہدویہ، جو تقریباً 335 صفحات سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے آخر میں چند صفحات حضرت زما خان شہید علیہ رحمت و رضوان کے سیرت پر لکھے گئے ہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی تو والدین کی توجہ سے انہوں نے قرآن شریف اور ابتدائی کتب اساتذہ کرام سے پڑھی اور والد کرام سے پڑھی، اور آپ فارسی عربی زبان کے درس نظامی کے کتب اپنے اساتذہ کرام سے ان کا درس حاصل کیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کو تحصیل علوم عربی کا شوق ہوا، تو مختصرات جیسے صرف و نحو، فقہ و اصول فقہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 20 سال کی عمر میں
یعنی 1262 ہجری میں طالب علمانہ حیثیت سے اپنے وطن سے کانپور آئے اور وہاں حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے اور ان سے درس حاصل کیا تھا، تو حضرت سلامت اللہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا کانپور میں درس و تدریس کا بازار گرم تھا، اور ان کی خدمت میں ہند اور سندھ، کابل و قندھار وغیرہ مختلف ممالک سے طلباء جمع ہوتے تھے، اور آپ حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان طلباء کے زمرے میں شریک ہوئے۔ 3 سال تک مولانا کی خدمت میں رہے، کتب درسیہ، معقول و منقول وغیرہ دیگر کتب سے مستفید ہوئے، حدیث اور تفسیر سے بھی آپ نے فراغت پائی، اور حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ مولانا شاہ سلامت اللہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ جو کانپور میں موجود تھے، ان سے اکثر ایک مولانا کا تذکرہ سنا کرتے تھے جو حیدرآباد دکن میں اس وقت موجود تھے، جن کا نام گرامی ہے حضرت مولانا کرامت علی، جو بڑے محدث اور مفسر، جلیل القدر مفسر اور وحید زمانہ حیدرآباد دکن میں موجود تھے، اور اس وقت ریاست حیدرآباد کی بڑے عہدے پر بھی آپ جلوہ افروز تھے۔ سرکاری خدمت انجام دینے کے علاوہ حضرت کرامت علی محدث اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کا شوق رکھنے والوں کو اپنے گھر پر صبح شام حدیث، تفسیر، فقہ، منطق وغیرہ علوم میں تدریس فرمایا کرتے تھے۔ اکثر طلباء حیدرآباد اور دیگر ممالک کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علوم و فنون سے خوب مستفید ہوتے تھے۔ حضرت سلامت اللہ کشفی بدایونی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا کرامت علی صاحب کی تعریف سنی تو آپ کے دل میں علم کا شوق مزید مشتعل ہوا، اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ ایسے فاضل عدیم المثل کی خدمت میں پہنچ کر علوم و فنون اور خاص فن حدیث کی تکمیل کر لوں گا۔ بس آپ شہر کانپور سے اپنے استاذ محترم سے ایک خط لکھوا کر مولانا کرامت علی صاحب کے نام اپنے استاذ محترم سلامت اللہ بدایونی کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے لکھا کر متعدد مقامات پر پہنچ کر علم کی پیاس بجھاتے ہوئے حیدرآباد پہنچے۔ تو حیدرآباد پہنچنے سے پہلے جن مقامات پر آپ نے سیر کی، جن مقامات کی، اور وہاں پہنچے، وہاں کے اساتذہ علماء سے استفادہ کیا، وہ رامپور ہے اور فرخ آباد ہے، بریلی ہے، گوالیار ہے، بھوپال، برہانپور وغیرہ۔ پھر تقریباً ماہ سفر 1265 ہجری میں حیدرآباد دکن میں بخیر و عافیت پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد چونکہ آپ کا یہاں کسی سے کوئی تعارف تو نہیں تھا، مگر حضرت کرامت علی رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد دکن کے بڑے محدث اور مفسر تھے، ان کے درس میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک بڑی عظیم المرتبت شخصیت سے آپ کا تعارف ہوا، وہ ہیں حضرت میر اشرف علی صاحب نقشبندی مجددی۔ یہ بزرگ حیدرآباد کے مفتی بھی تھے اور حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کا مزار مبارک حضرت سعد اللہ شاہ نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں اسی گنبد میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہوا حضرت میر اشرف علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے اپنے مکان پر حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو رہنے کی گزارش کی۔ چنانچہ آپ حضرت اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر رہتے تھے اور حضرت کرامت علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درس حاصل کیا کرتے تھے، اور یہ دونوں حضرات ان کی خدمت میں جاتے، وہاں پر علم حاصل کرتے، درس و تدریس وغیرہ میں مشغول ہوئے۔ درس کے درمیان میں یہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں کسی نہ کسی مقام پر کوئی خدمت بھی انجام دیا کرتے، خواہ وہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا کوئی سرکاری ادارے میں کچھ کام کرنا ہو، علمی خدمت انجام دینا ہو، تو اسے قبول کر لیا کرتے تاکہ کسی پر اپنی ذات کا بار نہ پڑے۔ حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو چونکہ آپ کے والد گرامی حضرت محمد عمر خان شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے قانے، بڑے متوکل موجود تھے،
تو حضرت کے وہ صفات اپنے والد گرامی کے صفات بھی حضرت میں منتقل ہوئے۔ چنانچہ آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ کا بار کسی پر نہ پڑے، قناعت پسندی آپ کی فطرت تھی والد ماجد کی طرح، اور بڑی آن بان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو انہی ایام میں آپ کے لیے عدالت میں ایک خدمت تجویز ہو رہی تھی، تو لیکن آپ نے اس خدمت کو قبول نہیں فرمایا۔ پھر 2-3 سال کے بعد اس وقت جو یہاں ایک گورنر یا نواب وغیرہ تھے جن کا نام احمد یار خان تھا، احمد یار خان محی الدولہ، تو اور بھی بعض جمیدار حضرات تھے جیسے غلام محی الدین صاحب، سید ابراہیم صاحب وغیرہ۔ تو ناصر الدولہ بہادر نظام الملک چہارم کے دربار میں ان لوگوں کے ذریعے آپ پہنچے اور آپ کا تعارف ہوا۔ تو آپ کی علمی لیاقت و فضیلت اور اخلاق و خلوص نیت اور مذہب و ملت کی کیفیت، یہ سب دیکھ کر ناصر الدولہ نظام الملک چہارم بڑے خوش ہوئے، اور آپ کے لیے یعنی حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 60 روپیہ ماہانہ منصب مقرر فرمایا، اور ان کے صاحبزادے میر تہنیت علی افضل الدولہ جس کا لقب تھا، تو ان کی تعلیم آپ کے حوالے ہوئی۔ چنانچہ حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعلیم میں مصروف رہے، اور دیوڑھی میں ان کو پڑھاتے، پھر اپنے گھر واپس آ جاتے۔ یہاں گھر پہنچنے کے بعد میں آپ طلباء کو تعلیم دیا کرتے۔ شہر کے اکثر امراء زادے اور دیگر لوگ بہت سارے آپ کے درسگاہ میں شریک ہوتے تھے، کتب درسیہ، علوم و فنون جیسے تفسیر و حدیث، فقہ و منطق و حکمت و اصول وغیرہ پڑھاتے تھے، اور طلباء آپ سے ان علوم میں مہارت حاصل کرتے۔ آپ جب درس دیتے تو آپ کا انداز نہایت سہل تھا، اور آپ کی تقریر سے یعنی درس کے طریقے سے طلباء بہت محظوظ ہوتے تھے، اور طالب علم جو سوال کرتا تھا اس کو آپ نہایت آسانی سے جواب دیتے اور سمجھاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں حیدرآباد میں ایک بڑا دینی درس نظامی کا ادارہ تھا جسے دارالعلوم کہا جاتا تھا۔ یہ وہ دارالعلوم ہے جس میں ماہر علوم و فنون کی شخصیتیں جیسے شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات اس وقت مدرس تھے، اور ان کے بعد حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر تدریس خدمات انجام دیتے رہے۔ اور علاوہ آپ کے علاوہ حضرت سید الادباء علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ اس دارالعلوم میں مدرس رہے ہیں، جہاں آپ جامع نظامیہ میں تدریس فرمایا کرتے، پھر دارالعلوم میں بھی آپ تدریس فرمایا کرتے، پھر جامعہ عثمانیہ میں آپ کا تقرر ہوا۔ خیر، تو حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نواب مختار الملک سالار جنگ آپ کو 1273 ہجری میں دارالعلوم میں 130 روپیے ماہانہ مشاہرے کے طور پر مقرر کر کے تدریسی خدمت آپ کے سپرد کی۔ 4 سال تک آپ اس مدرسے میں تدریسی خدمت انجام دیتے رہے، مدرسی کا کام بڑے عمدہ طریقے سے کرتے رہے۔ آپ کی تدریس کی بدولت اکثر تشنگان علوم اور طلباء دکن آپ کے دربار میں حاضر رہتے، علم و فضل کے زیور سے آراستہ ہوتے، اور اسی تدریس کے زمانے میں، مدرسی کے زمانے میں، آپ نے شرف الدین خان نامی ایک صاحب کے مکان پر قیام کیا تھا۔ غالباً یہ مکان آپ کا کرائے کا تھا، اور خان صاحب کی ایک مسجد بھی تھی، تو اس مسجد میں حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز صبح فجر کے بعد تدریس فرمایا کرتے تھے حدیث شریف اور قرآن مجید کا، اور نماز جمعہ سے قبل بھی آپ جمعہ کے دن قرآن شریف کی آیات وغیرہ سنا کر وعظ فرمایا کرتے، قرآن شریف کے اسرار و نکات فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ آپ کے بیان سے سامعین کو نہایت ہی لطف اور کیف حاصل ہوتا تھا۔ آپ نہایت تواضع اور حسن اخلاق میں عدیم المثال ہیں، مزاج میں کثیر نفسی و خاکساری بے انتہا تھی، امیر و فقیر کے ساتھ ایک ہی طرح ملتے تھے، شہر کے امراء و فقراء آپ کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کو اپنا مرشد و رہنما سمجھتے تھے۔ 1277 ہجری میں آپ نے دارالعلوم کی نوکری سے علیحدگی اختیار کی۔ پھر افضل الدولہ نے
260 روپیہ ماہانہ مقرر کر کے آپ کے لیے ماہانہ مقرر کیا، اس وقت سے آپ خانہ نشین ہو گئے، یعنی آپ اپنے گھر ہی میں طلباء کو علم دین سے، درس نظامی سے آراستہ فرماتے تھے اور طلباء کی خدمت میں مشغول ہوئے۔ 1282 ہجری میں حج و زیارت کے لیے حرمین شریفین روانہ ہوئے، اور حج و زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مقامات متبرکہ جیسے بیت المقدس، بغداد شریف، کربلائے معلیٰ، نجف اشرف اور مصر، اسکندریہ، دمشق اور موصل وغیرہ، اتنے سارے مقامات کی تقریباً آپ نے زیارت کی، وہاں کے اکابر بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ پھر سیر و سیاحت کے بعد، زیارت کے بعد 2 سال کے عرصے کے بعد میں فارغ ہو کر حیدرآباد تشریف لائے۔ اس سفر کی داستان آپ نے تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں لکھی، جس سفر نامے کا نام ہے جہاں نما۔ اس کتاب کا آپ نے نام رکھا جہاں نما، اور اس میں اپنی سیر و سیاحت کی کیفیات مفصل لکھی ہے۔ پھر آپ نے شالی بنڈے کے قریب میں اپنا ایک مکان خرید لیا۔ اسی مکان میں آپ اپنی شہادت تک سکونت پذیر رہے، اور مکان کے سامنے محلہ شکرگنج میں ایک مدرسہ اور مسجد آپ نے تعمیر فرمائی، اور معاش کے آپ 3 حصے فرمایا کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے رکھتے، دوسرا حصہ طلباء دین کے خرچ کے لیے، جس مدرسے میں آپ کے پاس طلباء رہتے، تقریباً 100 طلباء کی تعداد رہتی، ان کے رہائش اور ان کے کھانے پینے وغیرہ کا سب انتظام آپ اپنی جیب خرچ سے فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں اور دیگر اعزا و اقارب کے خرچ کے لیے رکھتے تھے۔ اور آپ حنفی المذہب ہیں، قادری المشرب ہیں، تعصب سے کوسوں دور رہتے تھے، احادیث نبوی پر کاربند رہتے، حرارت دین و حمیت اسلام آپ کے دل میں شعلہ زن تھی، اور اگر بد مذہب دین اسلام پر کسی قسم کا اعتراض کرتے تو ان کے اعتراضات کا مدلل طریقے سے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک کا بڑا ذخیرہ خیر المواعظ کے نام سے 2 جلدیں ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد محترم نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اور وہ حیدرآباد سے بھی اور لکھنؤ سے بھی مطبوعہ ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں پھر دوبارہ ان کتابوں کی طباعت اور اس کی اشاعت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے سفینۃ البلاغہ، عربی ادب اور بلاغت کے نہایت عمدہ جملے اور خطوط نویسی وغیرہ اس قسم کے بہت سارے بلاغت کا ایک ذخیرہ ہے، جس کا نام آپ نے سفینۃ البلاغہ رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب سر الشہادتین زبان عربی میں ہے، اور بستان الجن نامی کتاب بھی آپ کی فارسی زبان میں ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ، تصانیف کے علاوہ، ہدیہ مہدویہ اردو زبان میں بڑی ضخیم اور معتبر مدلل کتاب ہے۔ فرقہ مہدویہ معاذ اللہ، جن کے پاس ان کے پیشوا نعوذ باللہ استغفر اللہ انبیاء کرام سے بھی معاذ اللہ افضل مانے جاتے ہیں، اس فرقے نے جو اعتراضات کیے تھے اور جو گمراہیاں لکھی تھی، تو ایک شخص نے اس زمانے کے کئی ایک علماء کرام کی خدمت میں خط لکھا اور چند اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کا جواب طلب کیا۔ ان علماء کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جن کے نام بھی حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ان حضرات نے اپنی مصروفیت وغیرہ کی وجہ سے، یا پھر اس سوال کو غیر ضروری سمجھ کر ترک کر دیا، تو اس شخص نے دوبارہ اعلان کیا کہ میں نے یہ سوالات کیے اور اہل سنت کے علماء میں کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، لہٰذا وہ باطل پر ہیں۔ تو حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہدیہ مہدویہ مدلل مستند کتاب تحریر فرمائی، جو اس فرقے کے لیے دنداں شکن جواب ہوا۔ چنانچہ اسی کتاب کے پیش نظر جب اس کتاب کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پایا، تو معاذ اللہ وہ حضرت کی اذیت رسانی پر اتر آئے اور چند جاہلوں کو تیار کیا، جس کے نتیجے میں ایک واقعہ پیش آیا شہادت کا، وہ ہم آگے عرض کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت کا علم اتنا دقیق اور اتنا عمدہ تھا کہ اہل سنت میں
کوئی نامور علماء بھی اگر کسی قسم کا اکابر پر اعتراض کرتے تو آپ ان کا بھی مدلل جواب دیا کرتے تھے، جس کی تفصیل ہمیں حیات مسیح میں اس طریقے سے ملتی ہے۔ مولوی حسن الزماں خان صاحب جو محی الدولہ جو اس وقت کے ایک نواب تھے، ان کے پیر بھائی تھے، انہوں نے لکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ شق القمر کا انکار کیا، اور معجزہ شق القمر کے وہ قائل نہیں تھے۔ یہ مولوی حسن الزمان صاحب کا دعویٰ تھا، اور ان کی تکفیر کا فتویٰ انہوں نے لکھ دیا۔ اس فتوے پر حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت سے بھی انہوں نے دستخط کروانا چاہا، چونکہ استفتاء خلاف واقعہ تھا، اس لیے حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنی مہر کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ تم شاہ صاحب کی جس عبارت سے انکار معجزہ شق القمر اخذ کرتے ہو، میں اسی عبارت سے ان کا قائل ہونا ثابت کر دیتا ہوں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ حسن الزمان خان صاحب کے پیر و مرشد حضرت فخر الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے پیرانے کبار میں سے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے فضل و کمال کے بڑے معتقد و معترف ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب فخر الحسن میں لکھتے ہیں: صاحب المقامات العلیہ والکرامات الجلیہ الشیخ ولی اللہ المحدث سلمہ اللہ تعالی۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقامات و کرامات کا اقرار کیا، تو اس سے صاف اعتقاد معلوم ہوتا ہے اور ان کی فضل پر آپ کی یہ عبارت دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں: حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مولوی شاہ فخر الدین صاحب علیہ رحمہ بڑے عالم و صوفی تھے۔ صوفی کی تحریر اعتقاد کے خلاف نہیں ہوتی۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ پیر تو حضرت کے یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کے معتقد ہوں اور مرید جہالت و ضلالت کے الفاظ استعمال کرے۔ اس طرح آپ نے نوابوں کے قربت میں رہنے والے لوگ، ایسے لوگوں کا بھی اس طریقے سے جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی علم و فضل، آپ کا علم و فضل اور آپ کی شان و عظمت یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے، اور علماء باکمال آپ کی فضیلت و لیاقت کو تسلیم کرتے تھے، اور لیاقت و فضیلت کے باوجود، صاحب جاہ و حشمت ہونے کے باوجود، حضرت کا حال یہ تھا کہ نہایت منکسر المزاج اور سلیم الطبع تھے۔ مہمان نوازی، غربا پروری اور طلباء کے ساتھ ہمدردی و دستگیری فقراء میں فرد فرید تھے۔ جو کوئی محتاج اور حاجت مند آپ کی خدمت میں جاتا اور اپنی حاجت کو عرض کرتا تو آپ اس کی حاجت روائی میں کوشش بلیغ فرماتے، اور حسن سلوک و دستگیری میں کوئی دریغ نہ فرماتے تھے۔ صوم و صلات کے نہایت پابند تھے، نماز جماعت کے باجماعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات درود شریف اور وظائف اور تلاوت قرآن شریف و تدریس طلباء میں گزارتے۔ انہی اشغال میں کوئی بزرگ اگر ملاقات کے لیے آ جاتے تو نہایت تواضع اور خندہ پیشانی سے ان سے ملاقات کرتے، اور درس کے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ مقتضائے حال کے موافق بزرگان دین اور سلف صالحین کی حکایتیں بیان فرماتے تھے، اور حاضرین مجلس کو خوش بیانی و شیریں زبانی سے محسوس کرتے تھے۔ ظریف الطبع بھی تھے اور خوش مزاج بھی۔ اکثر بزرگان سلف کے واقعات طلباء کو سناتے تھے۔ مولانا عبد الجبار ملکہ پوری یہ تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر مؤلف آپ کی خدمت میں 2-2.5 سال تک رہا ہے، حلقہ درس میں شریک تھا، حدیث و فقہ اور اصول کی کتب آپ سے پڑھ کے تکمیل کے لیے لکھنؤ لاہور چلا گیا۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ہمارے مولانا و استادنا العلام مولوی محمد عبدالحی یعنی حضرت فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی حضرت فیض الحسن صاحب سے بھی تکمیل کی اور ان سے سند حاصل کی۔ اور وہ یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ فقیر ہدیہ مہدویہ کی تالیف کے وقت میں حضرت کے مکان پر سکونت پذیر تھا، چونکہ مولانا عبد الجبار ملکہ پوری صاحب آپ کی ملاقات حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ممبئی میں ہوئی تھی، اور وہاں آپ نے استفادہ بھی کیا تھا۔ خود حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی، اور یہ فرمایا تھا کہ ممبئی تاجروں کا شہر ہے، یہ تجارت کا علاقہ ہے، علم اور عرفان اگر دیکھنا ہے تو حیدرآباد میں ہے، چنانچہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو حیدرآباد آئیں۔ تو حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر
साहिब महबूब दिल मिनन हैदराबाद तशरीफ़ लाए और हज़रत ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से खूब इस्तिफ़ादा किया और उनके बाद हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह से भी आपने इस्तिफ़ादा किया। चुनाचे वो फरमाते हैं कि हदिया महदविया की तालीफ़ के वक्त में मैं हज़रत के मकान पर सुकूनत पदीर था। इनायत व महब्बत से हज़रत सरफराज फरमाते थे। आपका तकर्रुर ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तकर्रुर 1287 हिजरी में मीर महबूब अली ख़ान निज़ामुल मुल्क आसिफ जा शशुम की तस्मिया ख़ानी के रस्म के वक्त में जो रस्म तजम्मुल और शौकत के साथ अदा हुई थी, उस वक्त उस्ताजी के लिए आपका तकर्रुर हुआ। तालीम व तदरीस के लिए माहाना 1000 रुपये उस वक्त मुकर्रर किए गए। इस तकर्रुर के बाद आपने तलबाए उलूम के लिए एक मकान तामीर फरमाया और उसको मदरसा महबूबिया के नाम से मुसम्मा किया। ख़ुद बादशाह वक्त मीर महबूब अली ख़ान साहब मदरसे के अखराजात के लिए उनकी 1000 रुपये तनख्वाह के अलावा 6 रुपया रोज़ाना मुतय्यन किया था, लेकिन मदरसे में 100 से ज़ायद तलबा थे। उनकी खुराक व पोशाक व अखराजात और असातिदा का ख़र्च वगैरह तमाम बर्दाश्त करना मुश्किल था। चुनाचे हज़रत ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ात ख़ास से ख़र्च फरमाया करते और ख़र्च कसीर होता था, सरकारी इमदाद काफ़ी नहीं होती थी। आपकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा इसी कार खैर में सर्फ कर देते थे और तनख्वाह के थोड़े हिस्से में ज़ाती ख़र्च फरमाया करते थे। आपका हाल ये था कि तलबाए दीन तलबाए उलूम के साथ और आइज़ा व अकारिब के साथ ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। वक्तन फ़वक्तन हुस्न सलूक से पेश आते और आपकी आदत थी कि तालिब इल्म की हालत में तलबा को सरकारी मुलाजमत के लिए सिफारिश फरमाया करते थे और नसीहत ये फरमाते थे कि जो कुछ माहाना मिले उसमें वालिदैन को ज़रूर रवाना करें। यानी जो तलबा दीगर मकामात से यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए हुए होते, उनका कहीं ना कहीं हज़रत ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तालीम के साथ में उनकी नौकरी का इंतज़ाम फरमाते, मुलाजमत से उन्हें मुंसलिक फरमा देते और ये ताकीद फरमाते थे कि जो भी तनख्वाह मिले उसमें से ज़रूर आधा पाव हिस्सा अपने वालिदैन के हवाले करें और उनको रवाना करें, और ये हर एक तालिब इल्म पर लाजिम है, वाजिब है। सदा तलबा आपके तवस्सुल से अपनी ज़रूरत की तकमील से बहरमंद होते थे। और आप ये भी फरमाते हैं साहिब महबूब दिल मिनन के फ़कीर मुअल्लिफ शहर हैदराबाद में आप ही की तवज्जो व इनायत से आया और आपकी खिदमत में 2-2.5 साल तक फ़िक़्ह व हदीस की कुतुब पढ़ता रहा। आपकी शहादत के मुतालिक इब्तदा में जैसा कि अर्ज़ किया गया, हदिया महदविया जैसी बेमिसाल मारिकतुल आरा किताब जब मिनस्सा वजूद पर आई तो मुखालिफिन से उसका जवाब बनना पड़ा, तो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने शरंगेज़ी का इरादा किया और हज़रत को शहीद करने का इरादा किया। मगर ये सारे मंसूबे और सारे प्लान के पहले ही हज़रत ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 ख्वाब देखे थे। एक के मुतालिक बयान किया जाता है कि आपकी वालिदा मोहतरमा की खिदमत में आपने ख्वाब अर्ज़ किया कि मैंने आलम ख्वाब में देखा कि एक आलीशान मकान है और वहाँ हज़रत ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं पहुँचा और देखा कि ये मकान दरअसल अहले बैत किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का है। चुनाचे चंद बेहतरीन बेमिसाल कीमती लिबास और पारचा कपड़े वगैरह लेकर मैं वहाँ पर ख़िदमत में पहुँचा और सईदा कायनात हज़रत सईदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में वो कपड़े हदियतन पेश किए। फरमाते हैं कि वो घर के अंदर आप मौजूद थी और आप हज़रत ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बाहर थे। किसी बुज़ुर्ग ने आपके पास आकर वो लिबास लिए और अंदर तशरीफ़ ले गए। फिर उसके बाद एक सुर्ख़ कपड़ा ला कर दिए। हज़रत ज़मा ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हज़रत सईदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अता है, नेमत है। ये समझकर आप वो सुर्ख़ रंग का कपड़ा अपने सर पर रखते हैं, चेहरे से मलते हैं, बदन पर मल लेते हैं कि इससे तबर्रुक हासिल करें। और उसके बाद ये खुशखबरी दी जाती है
کہ اہل بیت پاک کے دربار میں آپ کا یہ ہدیہ قبول ہوا۔ جب یہ خواب آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو سنایا تو حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ خواب سن کر آپ کی والدہ محترمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس میں شہادت کی خبر ہے، کہ تمہیں یہ خبر دی جا رہی ہے سیدہ کائنات کی طرف سے کہ آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ اور افسوس کا اظہار کرنے لگی، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوئے۔ تو حضرت شہزادے نے زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے امی جان، جب موت آنی ہی ہے، مرنا تو ہر کسی کو ہے، اگر شہادت کے راستے سے آتی ہے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ میں محبوب ذی المنن میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ آپ نے شہادت سے قبل ماہ رمضان میں عالم رؤیا میں دیکھا کہ ایک عالیشان مکان ہے اور اس سے ملا ہوا دوسرا وسیع مکان ہے۔ وہاں ایک بزرگ برآمد ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس مکان میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونق افزا ہے اور ان کے پاس کپڑے ہیں، نئے لباس چاہیے، یعنی رمضان قریب تھا۔ تو آپ فوراً بازار گئے اور قیمتی ململ وغیرہ کے لباس خریدے، پھر ان بزرگ کے حوالے کیے۔ تو بزرگ لے کر تشریف لے گئے اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ بی بی خاتون جنت فرماتی ہیں کہ آپ کی نظر قبول ہے، مگر ہم سفید لباس نہیں پہنتے۔ یہ کپڑا یعنی یہ بتا کر بتایا کہ یہ سرخ کپڑا ہم پہنتے ہیں۔ آپ نے سرخ کپڑا لے کر سر پر آنکھوں پر رکھا اور جسم پر ملا، اس کی برکت سے دوزخ کی آگ کا اثر نہیں ہوگا یہ سمجھ کر، بس آپ کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کو آپ نے والدہ صاحبہ اور بھائی صاحب سے خواب کا واقعہ بیان کیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، اس خواب کی تعبیر شہادت ہے۔ والدہ صاحبہ افسوس و حسرت کرنے لگی۔ آپ نے تسلی اور دلاسا دے کے فرمایا کہ امی جان، مرنا برحق ہے، اگر شہادت سے ہو تو اس سے بہتر اور کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا خواب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بسر و چشم در اطہر پر حاضر ہوئے، دربانوں نے اندر جانے سے منع کیا، یہ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طلب فرمایا تھا۔ تو اندر سے آواز آئی، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا دی کہ انہیں آنے دو، ہم نے ہی ان کو طلب کیا ہے۔ اور آپ اندر جا کر دیکھا کہ حضرت شہید کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں شربت کا ایک پیالہ ہے اور آپ اس کو نوش فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اس شربت کے پیالے سے کچھ پلا دیا، اس کے بعد حضرت بیدار ہو گئے۔ اس میں بھی یہ بشارت تھی کہ آپ کی شہادت واقع ہونے والی ہے۔ اور تیسرا خواب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضور نبی کریم ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آپ حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کنارے ہو جاؤ، محمد زمان خان آتے ہیں۔ لوگ سب بازو ہٹ گئے، کنارے میں ہو گئے۔ جب مولوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر خدمت ہوئے اور بیٹھ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گٹھری، ایک بستہ کپڑوں کا کھولا اور اس میں سے رنگین کپڑے ادھر ادھر کیے اور ایک سرخ رنگ کا کپڑا نکال کر آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بسط تعظیم و تکریم اس کو لے کر اپنے جسم مبارک پر ملا اور سر پر رکھا، پھر بیدار ہوئے۔ ان سب خوابوں میں یہی تعبیر اور یہی اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کی شہادت واقع ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد طلباء کی تعداد آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے لگی، ہر کوئی آپ کے ساتھ ہجوم کی شکل میں رہنے لگا۔ چند دن آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی، اس کے بعد اپنے طلباء اور دیگر حضرات کو منع کیا اور تنہا آپ کسی بھی جگہ آیا جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی کچھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ بھی فرماتا تو آپ اس پر غصہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضرت کا معمول مبارک تھا اور تقدیر سے اس طرح آپ راضی رہا کیے۔ شہادت کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی مستمر عادت تھی کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے تھے۔ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد فرائض و سنن کے ادا کرنے میں مصروف ہوتے اور عادت جاریہ کے مطابق ذی الحجہ کی شب ہفتم 1292 ہجری میں نماز عصر کے پہلے آپ میر محبوب علی خان صاحب کی تعلیم کے بعد مسجد تشریف لایا کرتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ مسجد میں تشریف لانے سے پہلے جو درباری لباس ہوتا وہ نکال دیتے، درباری پوشاک ہٹا کر صرف
امامہ سر پر باندھا ہوا ہوتا جو سادگی کے ساتھ مسجد میں آپ حاضر ہوتے تھے اور سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ لیکن اس روز خلاف عادت صرف منصبی دستار اتاری اور امامہ سر پر باقی رکھا، باقی سادہ لباس ویسے ہی پہنے رہے اور زیبتاً فرمائے ہوئے نماز عصر کو مسجد میں گئے اور مغرب بھی ادا کی۔ مغرب کے بعد حسب عادت عشاء کے انتظار میں مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہے۔ لکھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت قال الملأ الذین یہ پارہ پڑھ رہے تھے اور اسی اثنا میں ایک شخص، بعض جگہ لکھا ہوا ہے اس کا نام سید محمد تھا اور بعض جگہ لکھا ہے سید احمد تھا، اور مہدویہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، وہ اچانک مسجد میں آیا اور پشت کی جانب سے جہاں آپ تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت ہی کی حالت میں ایک ضرب خنجر سے ایسی ضرب شدید ماری کہ پیچھے سے وہ خنجر آپ کے سینے میں ظاہر ہو گیا، سینے سے نکل گیا، اور آپ نے قاتل کو پلٹ کر دیکھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے قرآن پر سر رکھ دیا۔ پھر قاتل نے دوسرا مار مارا جس سے آپ کی شہرک کٹ گئی، اسی وقت روح مبارک بہشت بری روانہ ہو گئی۔ پھر شور و غل ہوا اور قاتل کو زندہ گرفتار کیا گیا، شہر میں قیامت برپا ہو گئی۔ صبح بروز چہارشنبہ مکہ مسجد میں شہر کے عمراء، فقراء، علماء، مشائخ وغیرہ جمع ہوئے اور نماز جنازہ کی امامت سید نور الدین قمیسی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کی۔ مسجد سے جنازے کو مدرسہ لایا گیا اور جنازے کے ساتھ مجمع کثیر و جمع غفیر تھا۔ ظہر کی نماز تک تقریباً کئی مرتبہ آپ کی مسجد کے صحن میں نماز جنازہ دوبارہ پڑھی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 20,000 لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک تھے اور اس وقت آپ کی عمر شریف 50 برس کی تھی۔ آپ کی تاریخ شہادت وغیرہ بیان کرتے ہوئے کئی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے ایک نظم آپ کی تاریخ وغیرہ بیان کر جو لکھی گئی ہے، مختصر طور پر ہم آپ کے وہ گوشے گزار کرتے ہیں۔ حضرت زما خان شہید علیہ رحمت و رضوان کے برادر اصغر مولانا مسیح الزما خان علیہ رحمہ، ان کی سیرت پر لکھی گئی بڑی مشہور کتاب ہے حیات مسیح، جس کے مؤلف مولانا محمد مظفر حسین خان صاحب سلیمانی ہیں۔ انہوں نے حضرت شہید علیہ رحمہ کے شہادت کے حالات اس پیارے انداز میں لکھا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی تحریر دل کو چھو لیتی ہے اور شہادت کے وقت کے عجیب حالات جو حضرت کی شان اور آپ کے استقامت اور رضا بالقضاء پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ جس روز آپ کی شہادت ہوئی اس دن خلاف عادت صرف منصبی دستار اتاری اور امامہ سر پر رکھ کر باقی سب لباس یعنی شالی چغا اور شالی رومال زیبتن کیے ہوئے نماز عصر کو مسجد میں گئے۔ نماز عصر و مغرب پڑھ کر حسب عادت عشاء کے انتظار میں مسجد کے دوسرے درجے میں تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوئے۔ سب لوگ نماز مغرب پڑھ کر ادھر ادھر ہو گئے، صرف ایک خدمتگار حوض کے کنارے بیٹھا رہا اور ایک طالب علم مدرسے کے دالان میں ٹہل رہا تھا کہ سید محمد مذکور، جس کا پہلے اس کتاب میں ذکر کیا گیا، مہدوی فرقے سے جو تعلق رکھتا تھا، تو جو مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھا تھا، پس پشت آ کر ایک خنجر اس زور سے ماری کہ سینے سے باہر نکل آیا۔ آپ نے مڑ کر اس کی صورت دیکھی اور اللہ اکبر کہہ کر سر قرآن مجید پر رکھ دیا۔ پھر اس قاتل نے اور 3 ضربیں شہرگ، سر اور داہنے پہلو پر ماری۔ اتنے میں شور و غل ہوا، خدمتگاروں نے دوڑ کر مولوی مسیح الزمان خان صاحب کو اطلاع دی۔ مولوی صاحب تلوار لے کر دوڑے، پولیس کے سپاہی بھی آ گئے اور اس قاتل کو گرفتار کر لیا۔ مولوی صاحب نے شہید علیہ رحمہ کو جو دیکھا تو جس طور 2 زانوں بیٹھے تھے تلاوت قرآن کے وقت میں، شہادت کے بعد اسی طرح سر بسجدہ پایا۔ آپ کو سیدھا کیا، منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح پرواز کر گئی ہے۔ اس کے بعد شہید صاحب کی مقدس لاش مبارک کو پلنگ پر اٹھا کر دیوان خانے میں لائی گئی۔ دیوان خانے میں آپ کی نعش مبارک لائی گئی۔ یہ بات تعجب انگیز ہے
کہ آپ نے 4 زخم کھا کر جان دی، مگر کوئی تڑپنے کے، بے قراری کے آثار آپ سے ظاہر ہوئے، اور نہ ہی جس حیت میں آپ تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے تھے اس حیت میں نشست میں کسی قسم کا فرق آیا، صرف آپ کا سر مبارک قرآن شریف پر رکھا رہا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہید کو جو زخم ملتے ہیں قتل کی وجہ سے، ان زخموں سے انہیں زیادہ دیر تک درد نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ چنانچہ حضرت زما خان شہید علیہ رحمہ کی یہ کرامت ہزارہ اشخاص نے دیکھی کہ جس جگہ آپ کا خون گرا تھا اس خون پر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھی، اور اس ظالم قاتل کے خون پر، جس کو کوتوالی والوں نے پکڑ کر مارا تھا، اور وہ خون جو زمین پر گرا تھا اس پر سدھا مکھیوں کا ہجوم تھا۔ آپ کی خواب کی تعبیر بھی ٹھیک ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے وہ سرخ کپڑا سینے سے لگا کر سر پر رکھا تھا، وہیں یہ زخم لگے، سینے سے لگایا تھا، سر پر رکھا تھا، زخم بھی اسی جگہ لگے، اور آپ سرخرو ہو کر دنیا سے راہی فردوس سے بری ہوئے۔ اور آپ کی سیرت لکھنے والے حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی شہادت میں حضرات خطنین یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 بزرگوں کی شہادت کا خاص فیض نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تلاوت قرآن پاک کے وقت ہوئی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ تو چنانچہ حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت میں یہ دونوں فیض اور کرم، ان کے خاص توجہات و عنایات جاری رہی کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھ رہے تھے اور مسجد میں بھی موجود تھے، چنانچہ وہیں آپ کی شہادت ہوئی۔ اور سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا شربت عطا فرمایا تھا، جس کو آپ نے نوش فرمایا تھا۔ تو اس طرح جام شہادت نوش کرنے میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فیض بھی آپ کی شہادت میں جاری ہے۔ بہرحال ایک عظیم الشان، بے مثال عالم دین، صوفی باصفا، خدا رسیدہ بزرگ کی شہادت اس طریقے سے ہوئی کہ انہوں نے اپنی جان دے کر اور جام شہادت نوش کر کے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ فرما لیا۔ اس کے بعد اہل سنت میں مزید ترقی ہوئی، اور باطل فرقہ جس نے آپ سے سوال کیا تھا اور دیگر علماء سے بھی کیا تھا، ان حضرات نے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا، آپ نے جواب عطا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کی یہ شہادت ہوئی۔ تو اس فرقے کا بھی تقریباً خاتمہ ہو چکا اس زمانے میں، اور انہیں شہر بدر بھی کر دیا گیا تھا۔ حاضرین، آپ کی شان و عظمت اور تعریف میں آپ کے سن کی تاریخ نکالتے ہوئے بعض بزرگوں نے اس پر کچھ عربی اور اردو اشعار تحریر فرمائے ہیں، ہم آپ کو وہ سنا دیتے ہیں۔ حضرت کے عقیدت مند اور شاگرد ایک بزرگ ہیں حضرت محمد عبد الرحمن شاکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے تاریخ شہادت اور خطائے تاریخ شہادت۔ چنانچہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ شہید مرحوم کی کرامت کامل ہے کہ اس عاجز محمد عبد الرحمن شاکر کی زبان پر یہ فقرہ تاریخ شہادت بے ساختہ آیا، شہادت کامل یافت 1292 ہجری۔ اور انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں: خورشید ہدایت و کرامت، پابند رسالہ رسالت، خوش خلق محمد زما خان، تھے دل سے وہ تابع شریعت، استاذ تھے والی دکن کے، مقبول خدا فرشتہ سیرت، تھا نور خدا سے دل منور، لاریب تھے صاحب طریقت۔ جز ذکر خدا نہ تھا کوئی کام، کرتے تھے وہ دن رات عبادت، تعلیم حدیث و فقہ و تفسیر، نہ شغل تھا اور یہی ریاضت، ہر وقت تھا فیض عام جاری، ہر ایک کو کرتے تھے ہدایت، تھے عابد و متقی و زاہد، ہادی طریقت و حقیقت۔
عاشق تھے خدا و مصطفیٰ کے، قرآن و حدیث سے تھی الفت، ابوبکر و عمر کے تھے وہ پیرو، عثمان و علی سے تھی محبت، مسجد میں وہ شب کو مثل عثمان قرآن کی کرتے تھے تلاوت، ایک دشمن دین وہ بد گہر نے از راہ بغاوت و عداوت، خنجر سے شہید کر کے ان کو پہنا گردن میں طوق لعنت، خون سے ہوا تر کلام باری، خون سے ہوا تر کلام باری، عثمان غنی کی پائی دولت، فندر کیفا سے مفسدین تک، پر خون تھا کلام رب عزت، پر خون تھا کلام رب عزت، فندر کیفا سے مفسدین تک، یعنی اس آیت پاک کے ابتدا سے یہاں تک پر خون تھا کلام رب عزت۔ مسجد میں علی کی طرح شب کو حاصل ہوئی ان کو یہ سعادت، کیا مرتبہ جلیل پایا اللہ نے ان پہ کی عنایت، کافور بہشت سے لایا رضوان، تھا خون شہید غسل میت، ہنگام نماز برسر نعش، تھی 20,000 کی جماعت، 14 تھی جماعتیں بدفعات، اللہ رے نمازیوں کی کثرت، یعنی آپ کی نماز جنازہ میں 20,000 لوگ تھے۔ پہلے تو مکہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اس کے بعد جہاں آپ کی مسجد پاک ہے اس مسجد میں نعش مبارک کو لایا گیا، لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی، اس طرح 14 مرتبہ جماعتیں کی گئی اور 20,000 لوگ اس میں موجود تھے۔ کی جان نثار راہ حق میں اللہ نے بخشا باغ جنت، درہائے بہشت تھے کشادہ، جنت کے دروازے کھلے تھے، درہائے بہشت تھے کشادہ، نازل تھی خدا کی ان پہ رحمت، ہو کر کے وہ سرخرو خدا سے، ہو کر کے وہ سرخرو خدا سے، جنت میں گئے بشان و شوکت۔ قرآن جو خون سے تھا افشاں، رضوان و ملک نے کی زیارت، یعنی جنت اور دوزخ کے داروغہ، رضوان و ملک نے کی زیارت، دیکھا جو کلام پاک پر خون، جبریل امی بسال رحلت، فرمانے لگے خدا ہے شاہد، قرآن سے آیا ہے یہ شہادت، فرمانے لگے خدا ہے شاہد، قرآن سے آیا ہے یہ شہادت۔ اس آخری مصرے سے بھی انہوں نے حضرت شاکر نے 1292 ہجری کا قطع تاریخ نکالا ہے۔ اس زمانے کے معتبر علمی شخصیت حضرت مولانا محمد خلیل الرحمن صاحب برہان پوری نے عربی میں قطع تاریخ لکھی اور ایک قصیدہ تحریر فرمایا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، ان مولانا محمد زمان کان ذو فضل وذو القلم الرشید، منہ کان ہدایۃ للمؤمنین فی طریق الحق والدین السدید، یعنی حضرت مولانا زمان خان شہید علیہ رحمہ بڑی علم و فضل والی شخصیت ہے اور بہترین صاحب قلم ہے، ہدایت لکھنے والے صاحب قلم ہیں، ان سے مومنین کے لیے بہت ساری ہدایت ہے راہ حق میں، دین اور صراط مستقیم میں۔ من کتابہ زال کل الاشتباہ فی امام المہدی الآتی الحمید، یعنی آپ کی کتاب سے مہدی موعود حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے متعلق، تشریف لانے کے متعلق جو کچھ شبہ تھا وہ سب زائل ہو گیا۔ کان من ذی الحجۃ یوما سابعا قد قتلہ الشقی کالیزید، ماہ ذو الحجہ کی 7ویں تاریخ تھی، ایک بدبخت نے جو اپنی بدبختی میں یزید کی طرح تھا اس نے آپ کو شہید کیا۔ مثل ما قتل الحسین او علی ابو بکر و عثمان و فاروق وحید، آپ کی شہادت اسی کا فیضان ہے جو شہادت حضرت امام حسین اور حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہے، اور آپ اس وقت تنہا ہیں۔ یہاں شاعر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بحصول برکت شامل کیا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ عند قراءت مصحف فی مسجد سال دمہ نحو قرآن مجید، یعنی
قرآن مجید کی مسجد میں تلاوت کے وقت میں آپ کا خون اس طرح بہا کہ قرآن مجید کی آیت پر گرا، ان اہل الحق کانوا یحزنون کلہم یبکون بالحزن الشدید، جتنے اہل حق اس زمانے میں تھے سب غم زدہ تھے اور سخت غم کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔ یشہد القرآن فی یوم الحساب من شہادتہ ومن ظلم العنید، قیامت کے دن قرآن مجید خود جب حساب و کتاب ہوگا خود قرآن مجید آپ کی شہادت کی بھی گواہی دے گا اور اس ظالم کی بدبختی کی سختی دل کی بھی گواہی دے گا۔ قال تاریخ شہادت خلیل فہو اللہ علی ھذا شہید، یعنی خلیل نامی شخص نے، حضرت محمد خلیل الرحمن صاحب برہان پوری، انہوں نے تاریخ شہادت کہی، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شہادت پر اور اس شہید پر گواہ ہے۔ فہو اللہ علی ھذا شہید، اس مصرے سے 1292 ہجری کی تاریخ نکلتی ہے۔ حضرت زماخن شہید علیہ رحمت و رضوان کے متعلق اکابر اور بزرگوں سے ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ آپ جس طرح درس و تدریس میں مصروف رہا کرتے تھے ایسے ہی قربانی کے ایام تھے، انہی دنوں میں عید کے دن ایک شخص دوڑتا دوڑتا آپ کی خدمت میں آیا، جس کو آپ جانتے تھے پہچانتے تھے، وہ آپ کی محفل میں بھی بیٹھا کرتا تھا، مگر وہ پیشے کے اعتبار سے قریشی یعنی قصاب تھا، بکری وغیرہ ذبح کیا کرتا تھا۔ عید کا دن تھا تو وہ دوڑتے حضرت کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر وغیرہ تھے، ذبح کرنے کے چھرے چاقواں تھے اور کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ جیسے وہ آیا اپنی داستان سنایا تو وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا ایک شخص مجھے اپنے گھر لے گیا تاکہ میں قربانی کروں، تو جانور ذبح کرنے کے لیے جب میں اس کے پاس گیا تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ اللہ حفاظت کرے اہل ایمان کی، کہ بکروں کے نام اس بدبخت نے خلفائے راشدین، 3 خلفائے راشدین کے ناموں سے رکھے تھے۔ چنانچہ نعوذ باللہ وہ کہتا تھا کہ بکرے کو لانے کے لیے کہتا تھا، نام لیتا تھا حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب وہ بکرے لائے گئے، اس نے کہا نام لے کر بکرے لائے گئے، تو اس شخص کو اتنا غصہ آیا، چونکہ حرارت ایمانی اس کی جاگ اٹھی، اس نے اس وقت فوراً اسی بدبخت کو جس نے یہ بے ادبی خلفائے راشدین کی تھی اور ذبح کرنے کے لیے نعوذ باللہ ان بزرگوں کا نام لے رہا تھا بکروں کے اوپر، تو فوری اس کو لٹا دیا، اس شخص کو جو یہ بدبختی کر رہا تھا۔ تو اس شخص نے جانور ذبح کرنے کی بجائے اسی کو ذبح کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ان بکروں کو بعد میں ذبح کریں گے، پہلے تجھ بدبخت کو ذبح کر دیں گے۔ حرارت ایمانی کی ایک کیفیت میں اس نے ایسا کر دیا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے اسے چھپا دیا، اور جب شرطہ پولیس وغیرہ اس کے پیچھے آئی اور تو حضرت نے یہ فرما دیا کہ یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے، آپ دیکھنا ہے تو اندر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ سارے لوگ گئے، گھر کی تلاشی لی، آپ کے مدرسے کی تلاشی لی، مگر کوئی نہیں ملا۔ پھر وہ شخص چلا گیا، سارا شرطہ پولیس وغیرہ چلی گئی۔ حضرت نے اس کی ہمت افزائی کی، اس کے حق میں دعائیں دی، پھر وہ شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ بعد میں مگر چونکہ گواہ بھی موجود تھے اس لیے مقدمہ بھی ہوا۔ اس کے بعد حضرت کو گواہی کے لیے اور اس مقدمے میں چونکہ آپ بھی شریک تھے، وہ شخص آپ کے پاس آیا تھا، اس لیے جب طلب کیا گیا تو ساری قوم کے سامنے بھری عدالت میں حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ شخص نے ذبح ضرور کیا ہے مگر اس نے کسی انسان کو ذبح نہیں کیا، وہ تو خنزیر تھا جس کو ذبح کیا گیا، سور تھا جس کو ذبح کیا گیا۔ تو لوگ تعجب کرنے لگے، اور جو اس فرقے کے لوگ تھے بے ادبی اور بدبختی کرنے والے، انہوں نے کہا وہ تو ہمارا باپ تھا، ہمارا بھائی تھا وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا یقین نہیں آتا تو اس کی قبر کھود کر دیکھ لے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق جب قبر کھودی گئی تو وہاں انسان کا نہیں بلکہ سور اور خنزیر کی ناش وہاں پر موجود تھی۔ تو حاضرین غور کریں، خلفائے راشدین کی بے ادبی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
اس طرح حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پختہ اعتقاد اور خلفائے راشدین سے محبت کا بھی یہاں سبق ملتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا تو نے غلط کیا، وہ اس نے برا کیا تھا تو برا کیا کہا، اور تجھے کیا ضرورت تھی اس طرح کا اقدام کرنے کی وغیرہ، یہ سب نہیں کیا آپ نے اس کی حفاظت کی، صیانت کی، تحفظ کیا، اور یہاں تک اپنی زبان مبارک سے کہ حضرت کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، واقعتاً وہ شخص اسے اس وقت کیا عذاب ہو رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا، لیکن حضرت کی زبان پاک سے خنزیر کا لفظ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی شکل میں بدل دیا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، جنہوں نے دین، ایمان، اسلام کے تحفظ کی خاطر اس طرح کی قربانیاں دی اور مشکلات کو جھیلا، اور زندگی اس طرح اللہ کے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، ان کی رضا کے لیے گزاری ہے۔ حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کیا تھا وہ بیان کرتے ہوئے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ آپ کا صبح سے شام تک مشغلہ اور معمول مبارک یہ تھا کہ صبح سے اشراق تک اوراد معصورہ اور تلاوت قرآن، وہ حوائج ضروری وغیرہ میں آپ گزارتے تھے۔ حوائج ضروری سے فارغ ہو کر طلباء کے پڑھانے میں 12 بجے تک مصروف رہتے تھے۔ 12 بجے کے بعد طعام تناول فرماتے، مسنون قیلولہ فرماتے، پھر ظہر کی نماز باجماعت ادا کر کے تالیف و تصنیف میں اور احباب سے ملاقات میں مصروف رہتے۔ عصر تک یہی کیفیت رہتی۔ عصر سے عشاء تک تلاوت قرآن میں گزارتے تھے۔ اگر اس وقت کوئی صاحب غرض آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی کوئی ضرورت مند آ جاتا تو آپ اس کی طرف بھی توجہ فرماتے تھے اور خندہ پیشانی سے ملتے تھے، اور اس کے حاجت روائی میں جان و دل سے متوجہ رہتے، کوئی دریغ نہ فرماتے تھے۔ یہ حضرت کا معمول مبارک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان، آپ کے علمی و روحانی نعمتیں تمام اہل اسلام کو عطا فرمائے۔ آپ کا مزار مبارک آپ ہی کے مدرسے میں شالی بنڈے پر موجود ہے، جہاں ایک عالیشان گنبد بنی ہوئی ہے، اور آج بھی آپ کے مزار انور سے عوام و خواص کو، علماء کو فیض اور نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے، اور ہمارے اس کہنے کو اپنے دربار میں قبول فرما کر آپ کے ذکر پاک کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔